بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاجک میڈیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صادق۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں حیدر علی گوشہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جی حیدر علی، کیا ٹاپک ہیں آج کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا ٹاپک ہے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ پہنچا ہوا تھا پٹیشن لے کر۔ وہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا پرسوں، جی الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے جی کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان انہیں واپس دیا جائے، اور انہوں نے جو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے سرٹیفکیٹ آپ کو دیا ہے، جمع کروایا ہے، جی اس کو 15 منٹ کے اندر اندر الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے وہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا، اور اس فیصلے کے خلاف اپیل لے کر الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ جی وہاں پہ آج بڑی لمبی چوڑی سماعت ہوئی، تقریباً 3 گھنٹے تک یہ سماعت جاری رہی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان دلائل دیتے رہے، اور کل اس سلسلے میں میرا خیال ہے سماعت جو ہے نا وہ کل تک ملتوی ہو گئی ہے، جی اور کل پی ٹی آئی کے وکلاء اس پہ دلائل دیں گے۔ آج پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر خان اور سینئر وکیل حامد خان سماعت کے وقت کورٹ میں موجود تھے، اور پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں اظہر صدیق، وہ لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت میں موجود رہے۔ جی کافی سوالات ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کافی ایشو اٹھائے، سوال کیے انہوں نے مخدوم علی خان سے بھی جی اور پی ٹی آئی کے وکلاء سے بھی، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء نے تو بڑے مختصر جواب دیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلائل کل شروع ہوں گے تو ہم اپنا موقف جو ہے نا وہ کل ہی آپ کو بتائیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ایک سوال اٹھایا الیکشن کمیشن کے وکیل سے جی کہ آپ نے جو یہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن غلط قرار دیے ہیں، جو اصول ان پہ لاگو کیا ہے، جی کیا وہ باقی پارٹیوں پہ بھی کیا ہے؟ اور پی ٹی آئی ہمیشہ زور دیتی رہی ہے کہ جو قانون اور قاعدے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں، جی کیا وہ باقی پارٹیوں پہ بھی مسلط کیے گئے ہیں یا نہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جی باقی پارٹیوں کے الیکشن پی ٹی آئی سے بھی بدتر طریقے سے ہوئے ہیں۔ جی نون لیگ کو الیکشن کمیشن نوٹس جاری کرتا رہا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں۔ پھر ایک دن کسی سلسلے میں نون لیگ کے وکلاء گئے ہوئے تھے الیکشن کمیشن، جی تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ان کے وکلاء سے کہا کہ یار آپ مذاق میں ہی اپنے پارٹی انتخابات کروا لیں، کروا کے کاغذ تو جمع کروا دیں، جی لیکن پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کل حامد خان بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا ہے جسٹس محمد علی مظہر کا، جی جو انہوں نے بے شک الیکشن کمیشن کے وکیل سے ہی کیا ہے، جی کہ جو قانون قاعدے ان سے آپ توقع رکھ رہے ہیں جی کہ یہ الیکشن کس طرح کرواتے، تو کیا وہ اصول اور وہ ضابطے آپ نے باقی پارٹیوں پہ بھی کیے ہیں یا نہیں۔ جی اور ایک چیز اور سامنے آئی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی عہدے داران الیکٹ ہوئے ہیں، جی وہ سب کے سب ان اپوز یعنی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ جس طرح کی سماعت آج ہوئی ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ ان کو واپس مل جائے گا، جی لیکن سپریم کورٹ ان کو 1 ماہ کا 2 ماہ کا یا 8 فروری کے بعد کا کوئی ٹائم دے دے گی، جس ٹائم فریم میں وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروا لیں۔ یا ہو سکتا ہے ابھی الیکشن ایکٹ میں ایک چیز یہ بھی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں کہ اگر کوئی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن صحیح طریقے سے نہیں کرواتی تو ان کو میکسیمم 2 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا جائے۔ جی یا تو ان کو 2 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا، یا سپریم کورٹ ان کو یہ کہہ دے گی کہ جی فی الحال الیکشن کمیشن ان کا انتخابی نشان ان کو واپس کر دے، جی اور ان کو ٹائم دے دے
کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، جی 1 ماہ کا 2 ماہ کا یا 4 ماہ کا ان کو ٹائم دے دے تاکہ یہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن رولس اینڈ ریگولیشن کے مطابق کروا لیں۔ جی اچھا، ابھی آئیں اگلے ٹاپک پہ۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ فلسطین اور اسرائیل تنازع۔ فلسطین پہ اسرائیل کی جارحیت، بمباری ان کے سکولوں پہ، ان کے ہسپتالوں پہ، حتیٰ کہ پناہ گزین کیمپوں پہ اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ اس کو 3 ماہ سے بھی آج میرا خیال 5-6 دن اوپر ہو گئے ہیں۔ تو مظلوم فلسطینی مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور 60 سے زیادہ اسلامی ممالک ان کے سربراہان ستو پی کر سو رہے ہیں۔ ان کو اپنے اندرونی مسائل سے ہی ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ جی اتنے اندرونی تنازعات ہیں ان کے آپس میں، تو انہوں نے دوسروں کی کیا مدد کرنی ہے۔ ابھی ہم ایک ایٹمی پاور ہوتے ہوئے فلسطین کی کوئی مدد نہ کر سکے، جی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف دیکھ لیں، ابھی یمن ایک غریب ملک ہے، جی معاشی طور پر بہت کمزور ملک ہے۔ ان 60 ممالک میں سے اونلی سنگل کنٹری جی یمن جس نے عملی طور پر فلسطینیوں کی مدد کی ہے، جی اسرائیل سے لڑا ہے، ہاں حتیٰ کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے جہاز اس نے گرائے ہیں، جی اس کے جو بحری جہاز ہیں وہ اس نے تباہ کیے ہیں۔ جی ابھی ہم ایٹمی پاور ہوتے ہوئے امریکہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یمنی ہماری نسبت بھی انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے ان کی معیشت، جی اور اتنا کمزور ملک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اسرائیل کا فلسطین کا ساتھ دے کر یہ ثابت کیا ہے جی کہ لڑنے کے لیے، اب کسی کاز پہ لڑنے کے لیے ایٹمی پاور ہونا ضروری نہیں ہے، جی بلکہ اس چیز کے لیے جذبے اور غیرت ایمانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی کل ہی یمنیوں نے حملہ کر کے امریکہ کا ایک بحری جہاز تباہ کر دیا، جی جس کے نتیجے میں آج امریکہ نے باقاعدہ طور پر یمن پہ حملہ کر دیا ہے۔ جی تو اللہ بہتر کرے گا، یمن ان کو جواب دے گا، جتنی ان کی سکت ہے جی اپنی پاور کے مطابق وہ امریکہ کو جواب دیں گے۔ اور یمن نے یہ واضح کر دیا تھا جی کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو جو ہم امریکہ سے تو لڑیں گے ہی لڑیں گے، جی لیکن جو ہمارے ارد گرد کے ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب آتا ہے، جس میں اردن آتا ہے، جی عراق آتا ہے، ہاں مصر آتا ہے، عمان آتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ارد گرد کے ممالک کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ جی اصل میں یہ دھمکی انہوں نے دی تھی سعودی عرب کے سلسلے میں، اس کی وجہ ہے ایک، جی کیونکہ یورپی ممالک کا تیل کا جو کوٹا ہے جی یا ان کی جو ضروریات ہیں یورپی ممالک کی، جی ان کا 40% صرف اور صرف سعودیہ پورا کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ دھمکی دی تو سعودیہ دوڑا امریکہ کے پاس کہ اگر آپ یمن پہ حملہ کرتے ہیں تو یمن ہمارے تیل کے کنوؤں پہ حملہ کرے گا، اور انہوں نے ماضی میں کیے بھی ہیں۔ جی تو اس لیے امریکہ پہلے لیت و لال سے کام لیتا رہا، جی لیکن اب جب ڈائریکٹ یمنیوں نے ان کا جہاز تباہ کیا ہے، تو ابھی آج کی خبریں ہیں کہ امریکہ نے یمن پہ باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا ہے، اور USA کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جی اسے تیسری عالمی جنگ کا آغاز قرار دے دیا ہے۔ جی جی، اس سے آگے کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ ٹاپک سے پہلے ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا جی، جی کہ اسرائیل کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بلایا ہے، ہاں، تو اس سلسلے میں آپ واضح کر دیں۔ وہ بھی ہم تمام مسلمان ممالک کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ہم عملی طور پر تو فلسطینیوں کی کوئی مدد نہ کر سکے، جی لیکن جو کام ساؤتھ افریقہ نے کیا ہے، ایک غیر مسلم ملک ہوتے ہوئے کم از کم 60 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں
عروج زمین پر کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جس کے حصے میں یہ عزت آ جاتی۔ جی ساؤتھ افریقہ اسرائیل کے خلاف ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا، جی وہاں انہوں نے کیس دائر کیا کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ کیس کا لگا ہوا تھا، بڑے مضبوط دلائل دیے ہیں ساؤتھ افریقہ کے وکلاء نے، جی اور آج اسرائیل کی قانونی ٹیم وہاں پہنچی ہوئی تھی لیکن ان کے دلائل بڑے کمزور تھے۔ ساؤتھ افریقہ کے وکلاء نے فوکس کیا ہے جی کہ اسرائیل ہسپتالوں پہ بمباری کر رہا ہے، سکولوں پہ بمباری کر رہا ہے، جی ان کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کا فوڈ بلاکیج کیا ہوا ہے اس نے، جی اور ہیلتھ کیئر کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جی تو اسرائیلی وکلاء جو آج وہاں پہ دلائل دیے انہوں نے، جی ان کے پاس اخلاقی گراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں تھی۔ دو ہی باتیں تھیں ان کے پاس۔ جی حماس نے پہل کی ہے، جی 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی یہ کوئی دلیل نہیں ہے، جی یہ کسی بھی موقف کو بیان کرنے کے لیے جو کہ مضبوط دلیل نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے تو حملہ کر دیا، جی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تم ان کے 23-24 ہزار جی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، 23,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں فلسطین میں۔ اور دوسرا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا اسرائیلی وکلاء نے جیورسڈکشن کا، جی کہ ساؤتھ افریقہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جی یار ابھی ایک چور ہے، چور یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے چوری تو کی ہے ہاں لیکن فلاں بندہ مجھے کیوں چور کو کہہ رہا ہے۔ جب تم چور ہو تو تمہیں کوئی بھی چور کہہ سکتا ہے، بے شک لیکن یہ اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے ساؤتھ افریقہ کو جی کہ انسانیت کے ناطے اس نے یہ ظلم دیکھتے ہوئے اس کو برداشت نہیں کیا، اور اس کے خلاف اگر اور کچھ نہیں کر سکا تو جی کم از کم عالمی عدالت میں تو اسرائیل کو گھسیٹ رہا ہے۔ یہ کام کسی مسلمان ملک کو کرنا چاہیے تھا۔ جی اس سے آگے کیا ٹاپک ہے؟ سر اس سے اگلا ٹاپک ہے کہ شہباز شریف نے تقریر کے دوران کہا ہے کہ نواز شریف پہلے لیڈر تھے، اب اسٹیٹس مین ہیں۔ لو کر لو گل۔ جی نواز شریف کی جانے بلا کے اسٹیٹس مین ہوتا کیا ہے؟ جی یہ وہی نواز شریف ہے نا جی جو سول سپرمیسی کا نعرہ لگاتا تھا اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا تھا، جی اور جن سے یہ ووٹ کی عزت مانگ رہا تھا آج کل ان سے 150 سیٹیں مانگ رہا ہے۔ جی کل جن سے کہہ رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، جی یعنی سیدھا سادہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ تھا نا جی بالکل کہ لوگوں کی منتخب حکومتوں کو نہ گراؤ، جی ووٹ کو عزت دو، عوام کی ووٹ کا احترام کرو، عوام جس لیڈر کو منتخب کرتی ہے اس کو نہ چھیڑو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچو۔ ہاں آج اسی اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف 150 سیٹیں مانگ رہا ہے۔ جی یہ کسی اسٹیٹس مین کا کام ہے؟ لندن میں یہ موجود تھا نواز شریف پاکستان آنے سے پہلے، تو جب ادھر سے اس نے ساری لندن پلان کے تحت واپسی کا ارادہ کیا تو ادھر آنے سے 1-2 دن پہلے جی ادھر اس نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم جا کر پاور میں اگر آ گئے تو ہم احتساب کریں گے ان لوگوں کا جنہوں نے چلتے ہوئے پاکستان کو پٹڑی سے اتارا ہے۔ جی تو صاف ظاہر ہے اس میں یار لوگوں کے نام آتے تھے، جی جنرل فیض کا نام آتا تھا، جنرل باجوہ کا نام آتا تھا، ایک وہ جسٹس جو کل استعفیٰ دے گئے ہیں جسٹس اعجاز الحسن، جی ان کا نام آتا تھا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار۔ جی تو یہ وادی النظر میں یہی 4 لوگ تھے۔ تو اس نے جب یہ بیان دیا کہ ہم ان کا احتساب کریں گے تو ادھر سے یار لوگوں نے جب تنابیں کھینچیں جی تو دوسرے دن ہی شہباز شریف بھاگتا ہوا پہنچا، اور نواز شریف اسٹیٹس مین کا احتساب کا نعرہ ادھر ہی ٹھس ہو گیا۔ اور اس دن کے بعد آج تک کبھی ذکر ہی نہیں کیا جی کہ پٹڑی سے اتارنے والوں کا احتساب کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ بھولا بادشاہ ہے نواز شریف، جی
یہ تو پاکستانی قوم کی بدقسمتی کہہ لیں، حالات کی ستم ظریفی کہہ لیں کہ نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے لیڈر ہیں جی اور وہ خود کو اسٹیٹس مین کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو شہباز شریف نے کہا ہے نا کہ نواز شریف اسٹیٹس مین بن گیا، جی یہ اس فیملی میں ایک یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ شہباز شریف کی تعریفیں کر رہا ہے، جی شہباز شریف نواز شریف کو اسٹیٹس مین کہہ رہا ہے، نواز شریف کہہ رہا ہے جی کہ مریم نے پیچھے پارٹی کو جو ہے نا وہ سنبھالا ہے، جی شہباز شریف حمزہ کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے، جس طرح نہیں وہ ہوتی انجمن ستائش باہمی جی کہ میں تینوں چودھری چودھری کہی رکھاں گا تو مینوں چودھری چودھری کہی رکھ، ٹھیک ہے میں تیریاں تعریفاں کیتی جاواں گا تو میریاں کیتی جاویں، یہ وہ کہانی ہے۔ جی باقی اسٹیٹس مین اور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ہے ٹاپک؟ نہیں جی فی الحال تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔